جب فائل اپنے مفعول پر کسی اور سے کام کرائے تو جملے کی پھر فکر کی ترتیب کو اس طرح ہوگی، فائل کام کرنے والا، اس کے بعد پھر ہے گیٹ جو کہ زمانے کے مطابق استعمال ہوگا، ٹھیک ہے، پریزنٹ میں ہے تو گیٹ، اور پاس یا پرفیکٹ میں ہے تو گاٹ یا گاٹن، اس کے بعد آبجیکٹ آئے گا، اور پھر چوتھے نمبر پر تھرڈ فارم، اور اس کے بعد باقی ماندہ جملہ، یعنی کہ جب فائل اپنے مفعول سے اپنے آبجیکٹ کے اوپر کسی اور بندے سے کسی اور سے کام کرائے تو اس کے لیے گیٹ یوز کرتے ہیں، اور یہ اسٹرکچر ہوگا، پہلے سبجیکٹ ہوگا، پھر گیٹ زمانے کے مطابق، پھر مفعول، پھر تھرڈ فارم، اور پھر باقی ماندہ جملہ۔ اب ایگزامپل دیکھتے ہیں، وہ خط لکھواتی ہے، یعنی کہ وہ ہے سبجیکٹ ہے، خط اس کا مفعول ہے، لکھواتی ہے یعنی خود نہیں لکھتی، کسی اور سے لکھواتی ہے، شی گیٹس دا لیٹر ریٹن۔ اب یہاں پر گیٹ ہے، پریزنٹ میں ہے تو گیٹس آئے گا، شی کے صحیح، شی تھرڈ پرسن ہے تو اس کے گیٹ کے ساتھ گیٹس آئے گا، ٹھیک ہے، اس کے بعد مفعول کیا ہے، لیٹر ہے، اور پھر تھرڈ فارم آف دا ورب ریٹن، شی گیٹس دا لیٹر ریٹن۔ نیکسٹ ہے، اس نے قلم بکوائے۔ اب دیکھو اس نے کیا کیا، ہی یا شی، جو بھی ہے، ہی بھی لگا سکتے، شی بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ مینشن نہیں ہے جینڈر، تو اس نے قلم بکوائے۔ اب اس نے وہ ہو گیا، ہی کر لیتے ہیں، اور قلم اس کا مفعول ہے، اور بکوائے یعنی کسی اور سے بکوائے، ہی گاٹ دا پینز سولڈ، ماضی میں ہے تو گیٹ کی جگہ گاٹ لگائیں گے، اور جمع ہے قلم کی، پین کی پینس، اور فعل کی تھرڈ فارم، گاٹ دا پین سولڈ۔ اس کے بعد اس نے اسلم سے خط پڑھوایا۔ اب اس نے، ہی، اسلم اس کا مفعول ہے یہاں پر، اور یعنی خط اس کا مفعول ہے، اور کس سے پڑھوایا، اسلم سے، اس نے اسلم سے خط پڑھوایا، ہی گاٹ اسلم ریٹن دا لیٹر، سوری لکھوایا، ہی گاٹ اسلم ریٹن دا لیٹر، اس نے اسلم سے خط لکھوایا، ہی گاٹ اسلم ریٹن دا لیٹر۔ نسیمہ اپنی آنکھوں پر پٹی بندھواتی ہے۔ اب نسیمہ کیا ہے، اس کا آبجیکٹ کیا ہے، آنکھیں ہیں، اور پٹی بندھواتی ہے کسی اور سے، نسیمہ اپنی آنکھوں پر پٹی بندھواتی ہے، نسیمہ گیٹس ہر آئیز بینڈیجڈ۔ تو یہ ہے جب فائل اپنے مفعول پر کسی اور سے کام کرائے تو اس طرح اس کا ہم ترجمہ کریں گے انگلش میں۔ یہ سارا اسٹرکچر ہے، اور ان کی ایگزامپل